بعض لوگ ہر چیز میں لاجک تلاش کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بھائی اس کا لاجک کیا ہے, یہ بات تو عقل میں آ نہیں رہی, اللہ نے یہ کیوں منع کیا ہے, یہ ایسا کیوں کیا ہے. تو ایک بات یاد رکھیں, شریعت میں کیوں نہیں چلتی ہے, شریعت میں کیوں نہیں چلتی ہے, بس اللہ نے جو کہہ دیا. جیسے کہ کوئی مثال کے طور پر کوئی چیز سود کے دائرے میں آتی ہے اور ہم کہتے ہیں بھائی یہ چیز سود ہے, یہ تو بیاج ہے, اس کو مت کریں. تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس میں کیا بیاج ہے, اس میں کیا بیاج ہے. اس میں بھی تو مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کسی بندے سے سیکیورٹی پر مکان لینا دینا ناجائز و حرام ہے, سود ہے, بولی والی کمیٹی ڈالنا حرام ہے. لیکن اب کوئی بندہ کہنے گا اس میں کیا دقت ہے, ہم نے 2 لاکھ روپے دیے ہیں, وہ ہمارے پیسے سے پیسہ کما رہا ہے اور ہمیں 5000 روپے کرایہ چھوڑ رہا ہے, اس میں دقت کیا ہے. بھائی ایک بندہ 2 لاکھ روپے کاروبار میں لگاتا ہے اور وہ پیسے کماتا ہے, لیکن اللہ کے کچھ اصول ہیں, کچھ قانون ہیں. اللہ نے جو حکم دے دیا اس حکم میں حکمتیں تلاش کرنا, اس میں چو اور چرا کرنا, یہ اللہ کے حکموں سے بغاوت ہے, اللہ کے حکموں سے بغاوت ہے. کیونکہ فقہاء نے ایک اصول لکھا ہے, کل قرض جر نفعه فهو ربا, کہ ہر وہ قرض جس پر آپ فائدہ لیں, ہر وہ قرض جس پر آپ فائدہ لیں وہ سود ہے. ہر وہ قرض جس پر آپ فائدہ لیں کیا ہے, وہ سود ہے. آپ نے 2 لاکھ روپے دیے کسی بندے کو, تو آپ فائدہ لے رہے ہیں نا. جو آپ کو کرایہ 5000 روپے پے کرنا تھا آپ نہیں پے کر رہے ہیں, تو فائدہ لے رہے ہیں اپنے قرض کا. ایسا تو نہیں ہوگا آپ اس سے 2 لاکھ روپے نہ دیں پھر دیکھو اپنے مکان میں فری میں رکھ لیں, 100 روپے میں رکھ لیں, اچھی بات ہے, جائز ہے. پھر میں فتویٰ دے رہا ہوں جائز ہے, بغیر کچھ لیے ہوئے اپنے مکان میں 100 روپے میں رکھ لے, وہ جائز ہے, بالکل کوئی مسئلہ نہیں. لیکن 2 لاکھ روپے دے کر 100 روپے میں رکھ رہا پھر بھی ناجائز ہے. کل قرض جر نفعه فهو ربا, ہر وہ قرض جس پر فائدہ لیا جائے وہ سود ہے. اگر کوئی بندہ کسی کو 2 لاکھ روپے دے دے اور یوں کہ بھائی کیا روزانہ 2 گھنٹے آ کے میرے گھر میں کام کر جانا, میرے گھر میں آ کے 2 گھنٹے کام کر جانا, تو یہ کیا ہے, سود ہے. آپ اس قرض کا اس سے فائدہ لے رہے ہیں, 2 گھنٹے اس سے کام کروانا جائز نہیں ہے, سود ہے. کل قرض جر نفعه فهو ربا, ہر وہ قرض جس پہ فائدہ لیا جائے. تو موجودہ جو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے یہ کیا ہے, یہ سود ہے, سراسر بیاج ہے, حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سود پر بڑی خطرناک دھمکی دی ہے, بڑی خطرناک دھمکی دی ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر تم سود کا لینا اور دینا بند نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو ہم نے بھی ٹھان رکھی جنگ کر رہے ہیں لوگ اللہ اس کے رسول سے. پھر بارشیں بند ہو رہی ہیں, آفتیں آ رہی ہیں, مصیبتیں آ رہی ہیں. حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب گناہوں کی کثرت ہو جائے گی, فحاشی, عریانیت, ننگا پن عام ہو جائے گا, تو ایسی بیماریاں جنم لیں گی جن کا نام تمہارے باپ داداؤں نے نہیں سنا ہوگا. آج ہر روز ایک نئی بیماری آ جاتی ہے. کورونا آ گیا, اس کا یہ والا ویریئنٹ آ گیا, اس کا یہ والا آ گیا, ایڈس آ گیا, فلانا آ گیا, ڈھمکا آ گیا, دنیا بھر کی بیماری جو آپ کے باپ داداؤں جن کے نام بھی نہیں سنے تھے. کیوں آ رہے ہیں یہ ہماری شامت اعمال, ہمارے گناہوں کا نتیجہ. ہم جو گناہ کرتے ہیں, اور ہم بعض مرتبہ تو انسان گناہ تو کرتا ہی ہے, بلکہ اس گناہ کو جائز سمجھ کے کرتا ہے, یہ کفر ہے.